درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اعتکاف کی نیت کریں، نویتو سنت الاعتکاف۔ قرآن کریم 11واں پارہ سورہ توبہ رکوع 4 آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کا مطلب، اس کا مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ دین سیکھیں۔ یہ قرآن ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت فرماتے ہیں کہ عرب کے جو قبیلے تھے نا، جو قبائل آباد تھے، ہر قبیلے سے ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی علم دین سیکھنے کے لیے، تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لیے۔ سرکار کے بارگاہ میں وہ جماعت آتی، مسائل وغیرہ سیکھتی، پھر وہ جماعت اپنے وطن میں چلی جاتی، اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں، اور وہاں لوگوں کو بلا کر کے وہ جماعت، یعنی وہ لوگ کہتے، وہ جماعت کہتی کہ بھئی جو کلمہ نہ پڑھے، ایمان نہ لائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر ان میں دین کی تبلیغ فرماتے، جو کچھ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے سیکھتے وہ سارا جا کر کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سکھاتے۔ یعنی قرآن نے مزاج دیا کہ اگر ہر شخص یا پوری جماعت یا پورا کا پورا خاندان، قبیلہ جا نہیں سکتا تو کم سے کم چند لوگ تو ہوں کہ وہ جائیں اور علم دین سیکھ کر کے آ کے اپنے علاقے کے لوگوں کو علم دین سکھائیں۔ یہ علم جس کو شریعت کا علم، دین کا علم کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت کتنی آپ اسی آیت مقدسہ سے اندازہ لگا لیں کہ رب نے فرمایا ہے کہ سب نہ جا سکو تو کم سے کم چند لوگ جاؤ اور جا کر کے دین سیکھ کر کے آ کے دوسروں کو سکھاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، نہ وہ زمانے میں سفر کا اتنا سامان تھا، نہ وہ آسانیاں تھیں، اور عرب کی زمین پتھریلی زمین ہے، دور دور تک آبادی پھیلی، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں پھر کہیں آپ کو گاؤں ملے گا۔ آج بھی 2024 میں بھی جو لوگ اس کے پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں، کوئی ہے ایسے لوگ؟ اللہ ہم سب کو، آپ گئے ہیں عمرہ کر کے ہیں ماشاءاللہ، تو پتہ ہوگا نا کہ جب مکہ سے لوگ وہ گاڑی میں 4 ویل میں چلتے ہیں مدینہ منورہ کے لیے، وہ جو راستہ آتا ہے نا، ایک گاؤں یہاں ہے نا، اب چلو 10 کلو 12 کلو 15 کلو 20 کلومیٹر چلتے جاؤ پھر دور جا کے کہیں گاؤں ملے گا۔ آج کی تاریخ میں ایسا ہے، سوچے 1400 سال پہلے کیسا رہا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے بارگاہ میں لوگ دور دور سے اونٹوں، خچروں، گھوڑوں، گدھوں پر سوار ہو کر کے مدینہ منورہ آتے تھے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں رہ کر کے سیکھ کے پھر جاتے تھے۔ اتنی تکلیف تھی پھر بھی آتے تھے۔ آج تو گھر کے کونے میں سکھایا جاتا ہے، پھر بھی دیکھیں ہمارا شوق، پھر بھی دیکھیں ہم مسلمانوں کا علم دین کے تئیں کتنا جذبہ ہے، نہ کے برابر ہے۔ عبادتیں کیسی بھی ہونے دو، بس سیکھیں گے نہیں سیکھنے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، نہیں سیکھنے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ کیا ہے، میں ایک چیز کہہ دوں، ابھی ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا تھا حضرت کہ نفلی عبادتیں اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک فرض مکمل نہ ہو۔ میں نے بھی شاید بتایا، علماء بیان فرماتے ہیں
کہ نماز فرض ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، فرضوں کو چھوڑ کے نفلی عبادت کرے گا نا، جس نفل پڑھے گا اور تہجد پڑھے گا، اشراق چاش پڑھے، لیکن مان لو فرض نہ پڑھے، اگر وہ یہ عمل تو کر لے گا لیکن وہ سارا عمل رب کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، وہ ٹھہرا رہے گا، رکا رہے گا جب تک فرض مکمل نہیں ہوگا۔ ایسی فرماتے مالی عبادت، بندہ جو مال، جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ زکوٰۃ دینے کے بجائے صدقہ کرے، خیرات کرے، لنگر کرے، پر زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو جب تک زکوٰۃ فرض ادا نہیں کرے گا وہ نفلی صدقات ان کے رکے رہیں گے، وہ قبول نہیں ہوں گے جب تک مکمل طریقے سے زکوٰۃ کو ادا نہ کریں۔ آج جتنا زور ہم نفلوں پر دے رہے ہیں نا، نفلوں پر، کبھی کبھی صرف جائز ہے، کبھی کبھی صرف مباح پر، خالی مباح ہے، اس پر جتنا زور دیتے ہیں اس کا آدھا کیا پاؤ حساب فرض کو ادا کرنے پہ زور نہیں دیتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے علم سیکھے۔ قرآن کریم ایسی اور کئی آیتیں ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے، آیا کرتی ہے کہ مسلمان کے لیے علم لازم و ضروری ہے۔ علم سیکھے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، عقیدہ اور ایمان وغیرہ کو مضبوط بنائے علم کے ذریعے سے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ میں کچھ حدیث وغیرہ میں یاد کر کے آیا تھا کہ آج بتاؤں، لیکن پھر پریکٹیکل کرنا ہے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اسے کل پر رکھتے ہیں۔ آج میں صرف 2-3 مسئلے بتا دیتا ہوں۔ بہار شریعت میں جناب حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے کچھ احادیثیں مکروہات کے باب میں بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک حدیث، 2 حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے اصحاب سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سن رہے ہیں نا؟ یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، فرمایا تھا کہ تم بتاؤ، شرابی، شراب پینے والا، زانی اور چوری کرنے والا چور، ان 3 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضور کے اصحاب نے کہا تھا واللہ ورسولہ عالم، کہے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل اس کے رسول خوب جانتے ہے نا۔ اب ایک چیز میں یہاں کہہ دوں، کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہلاتے ہیں، لیکن اہل سنن کے نزدیک نظر میں وہ بد مذہب ہے نا، جس کو عرف عام میں دیوبندی وہابی جماعتی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہمارے نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے، وہ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ، کہ معاذ اللہ۔ اور اچھا ایک بات بتائیں، ایسی تو بہت ساری باتیں ہیں، آج کے زمانے کا کوئی مولوی یا کوئی برائے نام مسلمان یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کو علم غیب نہیں، ان کی مانیں گے یا نبی کے دور میں جو نبی کے صحابہ رہے ہیں ان کا جو عقیدہ تھا ان کی مانیں گے؟ کن کی مانیں گے آپ؟ صحابہ کی نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا صحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے۔ سبحان اللہ۔ صحابی کا مانیں گے نا؟ ہمارے نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ واللہ ورسولہ عالم، جو بھی مسئلے خدا جانتا ہے، خدا کی عطا سے رسول جانتے ہیں۔ یعنی نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے عطا سے، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی خوب جانتے ہیں، خدا نے علم غیب سے نوازا ہے۔ مگر آج ایسا مسلمان کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں۔ امام عشق و محبت نے 100 سال پہلے عقیدہ ہمارا ظاہر کیا ہے، فرماتے اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا، تم سے چھپے، نہا کا مطلب پوشیدہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے نا، اللہ کو کس نے دیکھا ہمارے نبی کے سوا؟ سب سے بڑا غیب اللہ رب العالمین ہے۔ جب خدا ہی نے اپنے آپ کو نبی پہ ظاہر کر دیا تو پھر دنیا کی اور کون سی چیز نبی سے چھپی ہوگی؟ تو صحابہ کرام کا عقیدہ کہ نبی غیب جانتے ہیں، مگر یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ معاذ اللہ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔
تو نبی نے کہا کہ شرابی، زانی، چور کے بارے تمہارا کیا گمان؟ تو کہا اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بہت برے کام ہیں اور بڑے سزائیں اس میں، بڑی بڑی سزائیں اس میں، بہت برے کام ہیں، اس میں سزائیں ہیں۔ اور پھر نبی نے کہا کہ سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے نا۔ یہ حدیث کے مفہوم، سب سے بری چوری کون سی ہے؟ چوری سمجھتے نا، پیسہ چرا لیا، مال چرا لیا، کچھ بھی چرا لیا، یہ چوری کرنا ہوا نا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں سب سے برا چور، ایک حدیث کا مفہوم، اور دوسری حدیث میں سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے۔ اب نبی کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، نماز میں بندہ کیسے چوری کرے گا؟ ہے نا، آپ بھی سن، نماز میں کیا چوری کرے گا بندہ؟ آپ اس کو عرف عام میں بولے تو لوگوں نے ہاں کچھ بھی بولتا ہے، لیکن حدیث ہے سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، نماز میں کیسی چوری کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا جو رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا وہ نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ خالی مال چرانے والا ہی چور ہے، پیسہ چرانے والا ہی چور ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے 1400 سال پہلے فرمایا رکوع سجدہ صحیح نہیں کرنے والا نماز کا چور ہے۔ اور سرکار نے کہا سب سے برا چور یہ ہے جو نماز میں سے چراتا ہے۔ اب سوچیں کتنے لوگ نماز خراب کرتے تھے، وہ تو ہے ہی، لیکن کبھی اس بات پہ کسی انسان کی نظر گئی؟ ہم آئے اور یوں چوچ مارے چلے گئے، بندہ سمجھتا پکا نمازی ہوں۔ اللہ خیر، اگر ان کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پیارے اگر نہیں آتا ہے تو سیکھنا چاہیے، یوں نہیں چلے گا کا۔ اللہ کریم ہمیں حکم کی توفیق عطا کرے، آمین۔ 2-3 مسئلے سن لیجئے مکروہات تحریم میں سے کہ جن کی وجہ سے نماز مکروہ ہوتی ہے، یہ باب چل رہا ہے نا کل سے، اور مکروہ تحریم کا مسئلہ آپ تو معلوم کر چکے ہیں کہ نماز اگر مکروہ تحریمی ہو تو اس نماز کا پھر سے پڑھنا ہے نا۔ اس میں سے ایک مسئلہ آج کا یہ کہ آدھی کلائی تک آستین چڑھا لینا، یہ کلائی کہاں سے کہاں تک ہے؟ اتنا ہے نا، اتنی، میں تب دیکھیں اتنی کلائی تک آستین چڑھا لینا، اللہ اکبر، ہے نا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ الحمدللہ سنی لوگ تو بہت لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے جن کو معلوم نہیں وہ چڑھا لیتے ہیں ایسا، لیکن ان کو دیکھیے گا جن کو نماز کا کوئی مطلب، جن کو نماز سے کوئی مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے، پر پھر بھی وہ پڑھتے ہیں تو یوں چڑھا لیتے ہیں۔ بندہ آتا ہے پٹھا، لگتا ہے کہ بس مار کرنے آتا، لڑائی کرنے آتا ہے، پیر پھیلا کر کے یوں داڑھی میں سے پانی بھی ٹپکتے رہتا ہے، پر آ جاتے ویسے ہی مستنڈا، اور آ کر کے اللہ اکبر کے ہاتھ باندھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں پکا نمازی ہوں۔ یہ نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لوازمات کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ اپنی گھر کی کھیتی نہیں جیسا چاہ ویسا کر لے جا، یہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے شرعی طور پر شریعت کی طرح فرمودات کے مطابق نماز ادا کرنی، اس لیے اپنا نہ چلائیں، شریعت نے جو چلانے کے لیے کہا وہی چلائیں۔ تو آدھی کلائی تک آستین کبھی چڑھائے نہ، چڑھا لیے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ آج کا، حدیث شریف کا مفہوم علماء کرام نے بیان کیا، بار شریعت میں یہ موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس پر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب زور کا پاخانہ لگے، شدت کا پاخانہ ہو، شدت کے پیشاب لگے اور شدت کے ساتھ ریاح کا خارج ہونے کا خطرہ ہو، نہیں لگی، یعنی گیس، کیا بولتے اس کو آپ لوگ؟ گیس، ہوا خارج ہو، گیس نکلے، گیس کی تکلیف ہو، یا پیشاب بہت زور کے لگے، پاخانہ زور کے لگے، اب آپ آئے مسجد میں، دیکھو ہو جماعت کھڑی ہے، اب کروں کیا؟ اب سنیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، گئے وضو خانے میں وضو کیے، ادھر پیشاب بھی لگی ہے نا، یا پاخانہ لگا ہے، یا پھر ہوا نکلنے کا خطرہ زور کا ہے، اور آپ اس وقت وضو کر کے نہیں چلو نماز پڑھ لیتے، پھر بعد میں پیشاب کرنے جائیں گے۔ اگر پیشاب زور کے لگے اور اس وقت اگر آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا نماز مکروہ تحریمی ہوگی،
یہ پلس پڑھ لیا تو گنہگار بھی ہوگا، گنہگار بھی ہوگا اور نماز مکروہ بھی ہوگی۔ اور اگلا مفہوم یہ کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے نیت باندھ لے، اس کے بعد پیشاب لگی زور کی، یا پاخانہ زور کا لگا، یا ہوا زور کے نکلنے کا خطرہ ہے، اور پھر بھی پڑھتا رہا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر وقت کی گنجائش ہے کہ بھی اس کے بعد بھی 10 منٹ بچا ہے، 5 منٹ بچا ہے، تو حکم ہے کہ نماز توڑے، جا کے پیشاب کرے، پاخانہ کرے، ہوا خارج کرے، پھر وضو کر کے آگے نماز پڑھے۔ اسی حالت میں پڑھ لے گا تو نماز مکروہ ہوگی، گنہگار بھی ہوگا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس پہ غور کرتے ہوں کہ نہیں کرتے ہوں۔ یہ ہے مسئلے، سب یہ مسئلے ایسے ہیں، مسئلے جو ہم نے خود اپنے مسئلوں کو پیدا کر کے رکھا ہے، اس لیے ان مسئلوں کو سیکھے تاکہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ یہ مسئلہ نہ سیکھیں گے تو زندگی میں ایک نہیں، نہ جانے کتنے مسئلے ہیں۔ اس لیے نماز اگر اس حالت میں پڑھ لیے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اور آخری مسئلہ آج کا، نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں اپنی کلائی کو زمین پر بچھا دینا، جیسے کتا بیٹھتا ہے نا زمین پر پورا پیر بچھا کر کے، علماء فرماتے ہیں کلائی کو زمین پر بچھا دینا، یوں لگا دینا، ایسا لگا دینے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ عورتوں کو ایسے ہی پڑھنی ہے، یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ عورتوں کو کلائیاں بچھا کر ہی نماز پڑھنی ہے، مردوں کو نہیں۔ مرد اگر یہ ہتھیلی کے علاوہ کلائی بھی زمین پر لگا دے گا، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اس لیے ان مسئلوں کو سیکھ کر کے نوٹ کریں، اسے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور اسے یاد کر کر کے ہمیشہ نماز میں کھڑا ہونے سے پہلے ان چیزوں کو ذہن میں کر لیں۔ ایک بار ذہن میں بات پختہ ہو جائے گی، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، جو ادا کریں گے پریکٹیکلی طور پر، وہ دھیان رکھیں کہ دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ ابھی لوگ امتیاز نہیں کر پاتے، بہت لوگ ایسے ہیں، جب رکوع کریں گے تو یہ کونی بھی بالکل اسٹریٹ ہو اور یہ گھٹنا بھی بالکل اسٹریٹ ہو، کمر پیٹھ سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ سجدے میں جائیں تو آنکھوں کے پاس انگلی ہونی چاہیے، ہے نا، اور ناک بھی لگے، پیشانی بھی لگے، انگلی اپنے پیروں کے 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگے، 10 نہ لگے، کم سے کم 6 تو لگے۔ خالی پیر کھڑا کر کے رکھے گا تو مسئلہ وہ آپ جان چکے ہیں۔ اس لیے جب بھی نماز پڑھے نا، بالکل نماز جو تقاضا کرتی ہے اپنے نمازی سے، اسی کے مطابق نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کی برکتیں یہاں بھی نصیب ہوگی، اس کا فائدہ خدا وہاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، سب کو سیدھے کریں، اور نماز جو طریقہ ہے آج